ایک صحابیہ آئی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں لیکن میں نے ایک دوسرے صحابی کے ساتھ زنا کر لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا. وہ پھر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ایک اور طرف پھیر دیا جیسے کہ سنے ہی نہیں. وہ پھر کہتی ہیں جب تیسری بار انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تو نے پورا زنا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی میں نے مکمل زنا کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے جا اور 3 مہینے کے بعد آ. وہ صحابیہ 3 مہینے کے بعد آئیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو حمل سے ہے؟ صحابیہ نے کہا ہاں میں حمل سے ہوں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بچہ تولد ہو جائے, جب اولاد ہو جائے, پیدا ہو جائے اولاد, تو پیدا کر کے عدت کے دن گزار کے آ. وہ پھر عدت کے دن گزار کے اولاد پیدا ہونے کے بعد آئی. یہ کیسی صحابیہ ہے سوچئے. اتنا وقت نکل رہا ہے لیکن فکر لگی ہے کہ آخرت میں حساب نہیں چاہیے, اللہ معاف کریے اس دنیا میں مجھے. یہ کیسی ماں ہوگی جس کے گود میں اولاد پڑی ہے لیکن یہ اللہ سے فکر کرتی ہوئی اللہ کی فکر میں جا رہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنا چاہیے اس دنیا میں, آخرت میں کوئی پکڑ نہ ہو. اور وہ اولاد کی محبت بھی اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے نہیں روکتی. وہ جا کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں آ گئی. اللہ کے نبی نے کہا کیا تیری اولاد 2 سال کی ہو گئی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا 2 سال کی ہونے تک اسے دودھ پلا اور اس کے بعد پلٹ کا. 2 سال دودھ پلاتی ہے. آپ سوچئے ماں, آپ ایک جانور کو بکری کو پالتے ہیں تو کیا کہا گیا بقرعید میں کہ تم جو جانور کو جتنا زیادہ پال کر کاٹو گے قربانی دو گے زیادہ اجر ہے. بولے یہاں ماں 2 سال چھاتی سے دودھ پلا رہی اولاد کو اور پھر پلٹ کے آئے. بولے اللہ کے نبی 2 سال مکمل ہو گئے. اب اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے زمین میں آدھا دفن کرو اور رجم کرو. اسلام میں رجم کی سزا ہے. شادی شدہ مرد اور یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لیں تو, اور وہ زنا ثابت ہو جائے, ثابت ہونے کے لیے 4 چشمدید گواہ ہونا چاہیے یا کرنے والا یا کرنے والی خود جا کر اس کا اقرار کرنا چاہیے. اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر رجم کی سزا ہوگی. شریعت میں انہیں دفن کیا گیا اور اللہ کے نبی نے جمعے کے بعد جب ان کو رجم کی سزا سنائی یعنی بنڈوں سے مارنے کی سزا سنائی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا بنڈا زور سے مارا تو ان کی پیشانی پر پڑا اور خون کا پھوارا نکلا اس سے, اور ایک چھیٹا اڑ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ پر یا کپڑے پر لگا. تو خالد بن ولید کہتے ہیں استغفر اللہ, یہ گندی عورت کا خون مجھے لگ گیا. اللہ کے نبی پیچھے سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں یا خالد, آج میری وہ صحابیہ نے جو اللہ سے معافی مانگی ہے, اس نے جو اللہ کا خوف دکھایا ہے, جو آخرت کا ڈر اس کے پاس تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ تک پرواہ نہیں کی کہ لوگ دنیا میں مجھے کیا کہیں گے, اس نے یہ تک نہیں سوچا کہ میری معصوم اولاد کا میرے بعد کیا ہوگا, وہ اللہ کی خاطر جس طرح آج اللہ سے معافی مانگی ہے. اے خالد, اگر آج اس میری صحابیہ کے خون کا ایک قطرہ تم سب میں بانٹ دوں تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. بولے اللہ اکبر. تو معافی کا اصول, جب آپ معافی مانگو تو وہ احساس سے مانگو کہ ایک رب ہے جو ہم سے حساب کتاب لے سکتا ہے, ایک رب ہے جس کے پاس طاقت ہے پوری کہ ہم کو سزا دے یا معاف کر دے, ایک رب ہے کہ میں کائنات میں ہر ایک سے جھوٹ بول کر بچا سکتا ہوں اپنے آپ کو لیکن وہ ذات سے کبھی نہیں بچ سکتا.